پھر خواص خان خیمے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی راجکماری گنگا اور اوما دونوں اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئیں۔ خواص خان ان کے قریب آیا اور بڑے نرم لہجے میں کہا، راجکماری اور اوما، تم دونوں بیٹھ جاؤ، میرے آنے پر تمہیں اٹھنے کی ضرورت نہیں۔ اوما، اس سے پہلے میں تمہیں اپنی بہن کہہ چکا ہوں، اب بھی تو میری بہن ہے، تجھ پر پابندی نہیں، تو آزاد ہے، جہاں جانا چاہے جا سکتی ہے، اور اگر تو راجکماری گنگا کے ساتھ رہنا چاہے تب بھی تیری مرضی ہے۔ اس پر اوما جھٹ بولی اور کہنے لگی، خواص خان میرے بھائی، سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد دوں گی کہ آپ شیر شاہ سوری کے لشکر میں سپہ سالار اعلیٰ ہیں، اس کے بیٹے ہیں، اور یہ کہ اب صاحب خان کی جگہ آپ خواص خان ہیں، اور یہ لقب آپ کو شیر شاہ سوری نے آپ کی بہترین کارکردگی کے انعام میں دیا ہے۔ دوسری بات جو میں کہنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ میں اپنی زندگی کے آخری دم تک راجکماری گنگا ہی کے ساتھ رہوں گی، جہاں یہ رہے گی وہاں میرا بھی ٹھکانہ ہوگا۔ اس پر خواص خان مسکرا کر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو ماں، مجھے تم سی وفادار اور جانثار لڑکی سے یقیناً ایسے ہی جواب کی توقع تھی، تو بخوشی راجکماری گنگا کے ساتھ رہ سکتی ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد خواص خان تھوڑی دیر کے لیے چپ رہا۔ اس کے بعد اس نے نرم آواز میں راجکماری گنگا کو مخاطب کیا، دیکھ گنگا، میں جانتا ہوں تو راجکماری ہے اور آج بھی تو میری نگاہوں میں ایک راجکماری ہی ہے، اس میں شک نہیں کہ تھوڑی دیر پہلے شیر شاہ سوری نے تجھے ایک لونڈی کی حیثیت سے میرے حوالے کر دیا تھا، لیکن میں تم پر انکشاف کروں کہ چونکہ میں خود غلام رہ چکا ہوں، اس لیے لونڈی اور غلام کے جذبات اور احساسات سے خوب آگاہ ہوں۔ راجکماری گنگا، پہلی بات یہ ہے کہ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، اب تم میری لونڈی نہیں، تم پہلے کی طرح راجکماری ہو اور ایک آزاد لڑکی ہو، اپنی مرضی سے تم جہاں چاہو جا سکتی ہو، تم پر کوئی قدغن، کوئی پابندی نہیں ہے۔ خواص خان کے ان الفاظ نے حسین اور پرکشش راجکماری گنگا کو بامانی سرگوشیوں جیسا پرکشش اور نیلگوں گوہر آنکھوں میں پھولوں کی طرح مہکتے خوابوں جیسا شاداب بنا کر رکھ دیا۔ خواص خان کے الفاظ نے اس کے ہونٹوں کی سرخ نمی کو زیادہ آبدار اور پائندہ حسن کو مزید گہرا کر کے رکھ دیا۔ کچھ دیر تک وہ ستاروں کے آنچل میں لپٹی بھید جیسی مہکتی مسکراتی خواص خان کی طرف دیکھتی رہی۔ خواص خان کے سلوک کے باعث اس کے خوبصورت چہرے کا حسن کچھ یوں بڑھ گیا تھا جیسے اس نے گلابوں کا لباس زیب تن کر لیا ہو، جیسے اس نے شعائیں پہن لی ہوں، جیسے مرمری گلابی رخساروں کو 7 رنگوں کی سرسراتی دھنک نے چھو لیا ہو۔ تھوڑی دیر تک اس انوکھی اور بے پناہ خوشی میں راجکماری کچھ اس طرح ڈوبی رہی جیسے اس کے ہاتھ کتاب فلک کا کوئی نسخہ کیمیا آ گیا ہو، یا جیسے اپنے سجدہ شوق کو اسے آستانہ مل گیا ہو۔ تھوڑی دیر قبل تک جہاں اس کی حالت سرد بجے چولہے بے نور مرقد جیسی ہو کے رہ گئی تھی، وہاں اب خواص خان کی گفتگو نے اسے صبح کو سلام کرتے پرندوں اور ریشم کے نرم تاروں جیسا خوشکن بنا کے رکھ دیا۔ دیر تک راجکماری گنگا بے پناہ خوشی اور مسرت میں ڈوبی رہی، پھر خوشی سے بھرپور آواز میں وہ خواص خان کو مخاطب کر کے کہنے لگی، خواص خان، میرے محسن، میرے مہربان اور مربی، اس سے پہلے بھی آپ نے مجھ پر میری عزت، میری جان بچا کر احسان کیا ہے، آج آپ نے مجھ پر دوسرا احسان کیا ہے، اور یہ کہ مجھے لونڈی سے آزاد کر کے پھر راجکماری ہی بنا دیا ہے، اس کے لیے میں آپ کی حد درجہ ممنون اور شکر گزار ہوں۔ یہاں تک کہتے کہتے راجکماری گنگا کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ خواص خان پھر بول پڑا، دیکھو راجکماری گنگا، دوسری بات جو میں تم سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اگر تم یہاں سے جانا چاہتی ہو تو روہتاس شہر میں تمہاری رہائش کا بہترین انتظام کیا جائے گا۔ جو محل تمہارے باپ کا تھا، اس میں رہنے کے لیے تمہیں اعلیٰ اور عرفہ جگہ مہیا کی جائے گی، اور اگر روہتاس کے قلعے کے علاوہ بھی تم کہیں رہنا چاہو تب بھی اس کا انتظام کیا جائے گا، اور اگر تم یہ خطرہ محسوس کرو کہ ماضی میں تم چونکہ راجکماری رہی ہو لہٰذا کچھ لوگ تمہاری جان، تمہاری عزت کے در پہ رہ سکتے ہیں، تو تم یہاں میرے لشکر میں بھی اس وقت تک قیام کر سکتی ہو جب تک تم چاہو، اور جب تک تم یہاں رہو اس وقت تک تمہاری جان، تمہاری عزت کی حفاظت کا بہترین انتظام کیا جائے گا۔ میں ابھی جو خیمے سے نکل کر گیا تھا تو اسی خاطر ہی گیا تھا تاکہ تمہارے لیے سارے متبادل انتظامات مکمل کرنے کے بعد تم سے اس موضوع پر گفتگو کروں۔ خواص خان جب خاموش ہوا تب راجکماری گنگا چہکتی اور خوشگوار آواز میں بولی، خواص خان، میں آپ کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتی ہوں اور آپ سے التجا اور گزارش کرتی ہوں کہ کیا ایسا ممکن نہیں کہ میں آپ کے خیموں کے شہر میں ہی قیام کروں اور میرے اس قیام کے دوران آپ میرا ایک کام بھی کریں۔ اس پر خواص خان نے چونک کر پوچھا، کیسا اور کون سا کام راجکماری؟ راجکماری گنگا کہنے لگی، محترم خواص خان، ایک بار پہلے بھی میں اوما کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی اور ایک گزارش کی تھی، اور وہی گزارش میں اب بھی کرتی ہوں۔ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ ایک شخص نے 3 بار میرا سوئمبر جیتا تھا، اب وہ میرے جسم، میری زندگی، میری جان کا مالک ہے اور میں اپنا سب کچھ اس کے حوالے کرنا چاہتی ہوں۔ وہ مجھے ٹھکرا کر جا چکا ہے لیکن میں ہر صورت میں اسے حاصل کرنے کا عزم کر چکی ہوں۔ اس نے اپنے چہرے پر نقاب ڈال کر میرے سوئمبر میں حصہ لیا تھا، لہٰذا میں اسے جانتی اور پہچانتی نہیں کہ وہ کون ہے، پر خانہ بدوش قبیلے کا سردار فدائی خان، جسے آپ خوب جانتے ہیں، وہ اس اجنبی نقاب پوش سے شناسا ہے۔
میری آپ سے گزارش ہے کہ فی الحال مجھے اپنے لشکر کے اندر ہی ایک خیمہ مہیا کر دیں جہاں میں اوما کے ساتھ رہوں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ مجھ پر تیسرا اور بڑا احسان یہ کریں کہ میرے لیے فدائی خان کو تلاش کریں۔ جب وہ مل جائے تو میں اس سے پوچھنا چاہوں گی کہ جس نقاب پوش نے میرا سوئمبر جیتا تھا وہ کون ہے۔ جب فدائی خان سے مجھے یہ خبر ہو جائے گی کہ میرا سوئمبر جیتنے والا کون ہے تو میں آپ کے لشکر سے نکل کر اس کے پاس چلی جاؤں گی۔ اس کے بعد آپ کے لیے کسی زحمت، آپ کے لیے کسی دشواری کا باعث نہیں بنوں گی۔ جواب میں خواص خان نے کہا، دیکھو راجکماری گنگا، جہاں تک تمہارے یہاں رہنے کا تعلق ہے تم جب تک چاہو میرے لشکر میں قیام کر سکتی ہو۔ جہاں تک فدائی خان کو تمہارے لیے تلاش کرنے کا تعلق ہے تو دیکھو راجکماری، میں تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ بہت جلد فدائی خان کو تلاش کر کے میں تمہارے پاس لے آؤں گا، پھر گو اس سے اپنا سوئمبر جیتنے والے سے متعلق معلومات حاصل کر سکو گی۔ اب تم اور اوما دونوں میرے ساتھ آؤ تاکہ میں تمہیں بتاؤں کہ تم دونوں نے کہاں اور کس جگہ قیام کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی راجکماری گنگا اور اوما دونوں خوشی خوشی خواص خان کے ساتھ ہو لی۔ اپنے خیمے کے قریب ہی چند قدم کے فاصلے پر خواص خان دونوں کو ایک خیمے کے دروازے پر لے گیا۔ وہ خیمہ بھی خواص خان کے خیمے جیسا ہی تھا۔ پھر اس خیمے کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہوئے اندر کی طرف اشارہ کر کے خواص خان گنگا کو مخاطب کر کے کہنے لگا، دیکھ راجکماری گنگا، یہ خیمہ تمہارے اور اوما کے لیے ہے، اس میں تم دونوں قیام کرو گی۔ خیمے میں ضرورت کی ہر چیز لگا دی گئی ہے، جس طرح میرے اور شیر شاہ سوری کے خیمے پر پہرا لگتا ہے اسی طرح تمہارے اس خیمے پر بھی پہرا لگا رہے گا، اور کوئی بھی تمہاری اور تمہارے محافظوں کی اجازت کے بغیر اس خیمے میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ محافظ تمہاری جان، تمہاری عزت کی پوری دیکھ بھال اور نگہبانی کریں گے۔ راجکماری، یہاں اس خیمے میں رہتے ہوئے دو باتوں کا زبردست خیال رکھنا۔ پہلی بات یہ کہ کبھی میرے خیمے میں آنے کی کوشش مت کرنا۔ یوں جانو کہ اب میں تمہیں چونکہ آزاد کر چکا ہوں لہٰذا میرا اور تمہارا کوئی تعلق اور کوئی واسطہ نہیں رہا، تم آزاد ہو چکی ہو، اپنی مرضی اور اپنی منشا کے مطابق جہاں اور جدھر چاہو جا سکتی ہو۔ میں تمہیں اپنے خیمے میں آنے سے اس لیے منع کر رہا ہوں کہ اس طرح لوگوں کی نگاہوں میں میرے تمہارے تعلقات پیچیدگیاں پیدا کر سکتے ہیں، اور میں ایسی پیچیدگیوں اور بدنامیوں کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ویسے بھی راجکماری گنگا، میرا تمہارا کیا تعلق، کیا جوڑ؟ اور دیکھو راجکماری گنگا، دوسری بات یہ ہے، ہم نے قلعہ روہتاس کو فتح کیا ہے۔ اگر یہاں قیام کے دوران تم انتقام پر اترو اور مجھ پر یا شیر شاہ سوری پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرو تو یاد رکھنا یہ تمہاری حماقت اور بے وقوفی ہوگی۔ اگر تم نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گی۔ بس یہ دو باتیں جو میں تم سے کہنا چاہتا تھا، آگے تم خود صاحب عقل ہو، اپنا بھلا برا سوچ سکتی ہو۔ یہاں تک کہنے کے بعد خواص خان رکا، پھر دوبارہ بولا، دیکھو راجکماری گنگا، اب تو اوما کے ساتھ اس خیمے میں داخل ہو، تم دونوں اس میں قیام کرو گی۔ اس کے ساتھ ہی خواص خان نے اپنے لباس کے اندر سے نقدی کی ایک تھیلی نکالی، اور وہ تھیلی اس نے راجکماری گنگا کو تھماتے ہوئے کہا، دیکھ گنگا، اس وقت تو خالی ہوگی، تیرے پاس یہی لباس ہوگا جو تو نے زیب تن کر رکھا ہے۔ یہ نقدی کی تھیلی رکھ لو، اس میں اس قدر نقدی ہے کہ تم اپنی زندگی کا ایک حصہ بہترین انداز میں اوما کے ساتھ گزار سکتی ہو۔ نقدی کی تھیلی لیتے ہوئے راجکماری گنگا ہچکچائی اور عجیب سے انداز میں اس نے خواص خان کی طرف دیکھا۔ خواص خان نے اسے وہ تھیلی زبردستی تھما دی۔ اس کے بعد خواص خان مڑا اور اپنے خیمے کی طرف چلا گیا۔ راجکماری گنگا بیچاری نقدی کی تھیلی لیے سر جھکائے اوما کے ساتھ اپنے خیمے میں داخل ہو گئی۔ ادھر شیر شاہ سوری کا خیال تھا کہ ہمایوں چنار فتح کرنے کے بعد دیگر قلعوں مثلاً بھارکھنڈ، شیر گڑھ یا سہسرام پر حملہ آور ہونے کی کوشش کرے گا۔ اسی خدشے کے پیش نظر شیر شاہ سوری نے روہتاس فتح کرنے کے بعد اپنا ایک لشکر روہتاس میں رکھا، جبکہ لشکر کا ایک بڑا حصہ لے کر وہ وندھیاچل کے کوہستانی سلسلے میں اپنے قلعے بھارکھنڈ کی طرف چلا گیا۔ لیکن شیر شاہ سوری کی امیدوں اور خدشات کے برخلاف ہمایوں نے چنار فتح کرنے کے بعد چند روز تک وہاں قیام کیا۔ اس کے بعد وہ بنارس کی طرف چلا گیا۔ بنارس پہنچ کر اپنے لشکر کے ساتھ ہمایوں نے پڑاؤ کیا اور اس کے قرب و جوار میں اس نے خیمے ڈال دیے۔ یہاں اس نے قدیم بادشاہ اشوک کی یادگار کے ٹیلے پر ایک چھتری بنائی۔ اس عرصے میں شیر شاہ سوری اپنے لشکر کے ساتھ اپنے قلعہ بھارکھنڈ کے گرد و نواح میں ہی مقیم رہا۔ وہ اس ارادے سے وہاں قیام کیے ہوئے تھا تاکہ جان لے کہ ہمایوں اب اس کے متعلق کیا ارادے رکھتا ہے۔ بنارس پہنچ کر ہی ہمایوں کو خبر ملی کہ شیر شاہ سوری کے بہترین جرنیل اور سپہ سالار خواص خان نے بنگال فتح کر لیا ہے، اور اب بنگال پر شیر شاہ سوری کا قبضہ ہے اور وہاں شیر شاہ سوری کا بیٹا جلال خان حکمران ہے۔ یہ خبر سنتے ہی ہمایوں غضبناک اور سیخ پا ہوا اور اس نے ارادہ کر لیا کہ وہ شیر شاہ سوری کے قلعوں بھارکھنڈ اور شیر گڑھ کے علاوہ اب روہتاس پر بھی حملہ آور ہوگا اور ہر صورت میں ہر قلعہ شیر شاہ سوری سے چھین کر رہے گا۔
اس کے بعد وہ بنگال پر حملہ آور ہوگا۔ بنارس سے کوہستان وندھیاچل میں بھار کھنڈ کے قلعے کی طرف کوچ کرنے سے پہلے اپنے وزیروں اور مشیروں کے صلاح و مشورے کے بعد ہمایوں نے اپنے ایک مشیر فضل خان کو بطور ایلچی شیر شاہ سوری کی طرف روانہ کیا تاکہ لڑائی کی نوبت نہ آئے اور اس سے صلح کر لی جائے۔ فضل خان بھار کھنڈ کے قلعے کے نزدیک شیر شاہ سوری کی خدمت میں حاضر ہوا اور اسے ہمایوں کا یہ پیغام پہنچایا کہ وہ شاہی چھتر اور بنگال کا تخت و خزانہ جو شیر شاہ سوری نے حاصل کیا ہے وہ ہمایوں کی طرف روانہ کر دیا جائے۔ اس کے عوض ہمایوں شیر شاہ سوری کو اس کی حسب مرضی چنار یا کوئی بھی پسندیدہ قلعہ دینے کا وعدہ کرتا ہے۔ فضل خان نے شیر شاہ سوری کو یہ پیشکش کی تو شیر شاہ سوری نے کہا کہ وہ بنگال سے دستبردار ہونا نہیں چاہتا، اس لیے کہ اس نے بنگال کی تسخیر میں 5-6 سال جاں فشانی کی ہے اور اس کے بہت سے سپاہی اس مہم میں کام آئے ہیں، لہٰذا وہ بنگال کو کیسے چھوڑ دے۔ شیر شاہ سوری نے ہمایوں کے سفیر سے مزید کہا، اگر بادشاہ بنگال فتح کرنے کا ارادہ ہمیشہ کے لیے ترک کر دے تو میں بہار کا علاقہ ہمایوں کے سپرد کرنے کو تیار ہوں، اور جس کسی کے لیے ہمایوں کا حکم ہو اسی کو بہار حوالے کر دوں گا، اور بہار اور بنگال کی سرحد بھی وہی رہے گی جو اس سے قبل سلطان سکندر کے دور حکومت میں تھی۔ شیر شاہ سوری نے مزید کہا، اس کے علاوہ میں جملہ شاہی نشانات کی بھی مثلاً چھتر، تخت وغیرہ بھی ہمایوں کے خدمت میں بھیج دوں گا، اور بنگال سے 10 لاکھ روپیہ سالانہ بھی دیتا رہوں گا، بشرطے کہ ہمایوں واپس آگرہ چلا جائے، مجھ سے جنگ نہ کرے اور بنگال پر حملہ آور نہ ہونے کا وعدہ کرے۔ فضل خان نے شیر شاہ سوری کا جواب ہمایوں کو لا کر سنایا تو ہمایوں یہ جواب سن کر کسی قدر خوش ہوا۔ اس نے پھر فضل خان کو شیر شاہ سوری کی طرف روانہ کیا اور اس کے ہاتھ شیر شاہ سوری کے لیے ایک خلعت خاص اور گھوڑا دے کر بھیجا، اور سفیر کو یہ ہدایت بھی کی کہ وہ وہاں پہنچ کر شیر شاہ سوری سے یہ کہے کہ اس کی جملہ شرائط منظور کر لی گئی ہیں، لہٰذا شیر خان جلد از جلد ان پر عمل درآمد کرے۔ یوں ہمایوں کا یہ پیغام لے کر فضل خان شیر شاہ سوری کی طرف وندھیاچل کے کوہستانی سلسلے کی طرف چلا گیا۔ سفیر کی روانگی کے چند ہی روز بعد بنگال کا سابق حکمران سلطان محمود بنارس میں ہمایوں کے پڑاؤ میں داخل ہوا اور ہمایوں کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ اس وقت زخمی تھا اور اس کے جسم پر جگہ جگہ پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ ہمایوں کی خدمت میں حاضر ہو کر سلطان محمود نے یہ عرض کی کہ شیر شاہ سوری کے سپہ سالار اعلیٰ خواص خان نے اس کا مرکزی شہر گوڑ فتح کر لیا ہے، لیکن باقی ملک ہنوز اس کے تسلط میں ہے۔ اس نے ہمایوں سے یہ بھی گزارش کی کہ شیر شاہ سوری کے کسی وعدے پر اعتبار نہ کیا جائے، بلکہ فوج کو اس کی جانب کوچ کا حکم صادر فرمایا جائے، اور اس سے قبل کہ شیر شاہ سوری پورے بنگال پر قبضہ کر لے اس کے لشکر کو جو وہاں مقیم ہے نکال باہر کرنا چاہیے، ورنہ شیر شاہ ہمایوں کے خلاف ایسی بغاوت کرے گا جس کا توڑ کرنا ہمایوں کے لیے ناممکن ہو جائے گا۔ حاکم بنگال سلطان محمود نے ہمایوں کو یہ بھی یقین دلایا کہ اگر ہمایوں بنگال میں شیر شاہ سوری کے خلاف لشکر کشی کرے تو خود سلطان محمود بھی بنگال کے پورے لشکر کے ساتھ ہمایوں کے ساتھ ہوگا۔ اس طرح دونوں مل کر بآسانی شیر شاہ سوری کو بنگال سے نکال سکتے ہیں۔ حاکم بنگال سلطان محمود کی حالت دیکھتے ہوئے اور اس کی طرف سے پیغام ملنے کے بعد ہمایوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، اس نے 2 حکم فوراً صادر کر دیے۔ پہلا یہ کہ اپنے لشکر کو بنگال کی جانب کوچ کرنے کا حکم دیا، دوسرا یہ کہ اس نے اپنے سالار خان، خانان یوسف خیل اور کچھ برلاس سرداروں کو حکم دیا کہ وہ ایک لشکر لے کر بھار کھنڈ کی طرف جائیں جہاں اس وقت شیر شاہ سوری مقیم ہے، اور اس پر حملہ آور ہو کر اسے شکست دینے یا اسے گرفتار کرنے کی کوشش کریں۔ ہمایوں کے ان ارادوں کی اطلاع شیر شاہ سوری کو بھی ہو گئی تھی، لہٰذا ہمایوں کے وعدے پر اس کا اعتماد ختم ہو گیا تھا۔ اس نے ہمایوں کے سفیر کو الوداعی سوغات اور تحائف دے کر روانہ کر دیا اور رونما ہونے والے حالات کا بڑی بے چینی سے انتظار کرنے لگا۔ ہمایوں نے حاکم بنگال سلطان محمود کے کہنے پر بنگال پر لشکر کشی کا ارادہ کر لیا اور اپنے معتبر سفیر کے ذریعے شیر خان سے جو نامہ و پیام شروع کیا تھا اس کا انجام بھی معلوم نہ کیا۔ لہٰذا اپنے لشکر کو بنگال کی طرف کوچ کرنے کا حکم دیتے وقت ہمایوں کو یہ علم نہیں تھا کہ شیر شاہ سوری نے اس کی شرائط کو نامنظور کر دیا ہے یا منظور کر لیا ہے۔ ہمایوں ایک بار مخالفانہ قدم اٹھا چکا تھا تو پھر شیر شاہ خان کی حدود معقولیت سے متجاوز شرائط کی تصدیق بھی کر لیتا تو بھی صلح کی گنجائش کہاں رہتی تھی۔ ہمایوں کے ارادے میں جو تبدیلی ہوئی تھی اس سے شیر شاہ سوری کی انکاری کا کوئی واسطہ نہیں ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ صلح کے امکانات ختم کرنے کی تنہا ذمہ داری ہمایوں پر عائد ہوتی تھی۔ ہمایوں کے ہاں تو ابھی تک یہ تجویز زیر غور تھی کہ شیر شاہ سوری کو کون سی جگہ دی جائے، اور سلطان محمود کے کہنے پر اس نے لشکر کشی کا ارادہ کر لیا تھا۔ اسی وجہ سے اس نے اب شیر شاہ سوری کی کسی بھی درخواست پر کوئی توجہ نہ دینے کا عزم کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمایوں نے شیر شاہ سوری کو خود ہی لڑائی کے لیے اشتعال دیا تھا اور خود ہی باعزت صلح کے امکانات ختم کر کے حماقت کی تھی۔
حالانکہ ماضی میں وہ شیر شاہ سوری کی ہمت و جرت دیکھ چکا تھا، اس لیے کہ جس وقت ہمایوں نے شیر خان سے چنار کا قلعہ چھینا تھا تو شیر شاہ سوری نے اس سے بھی زیادہ مستحکم قلعہ یعنی روہتاس اپنے قبضے میں کر لیا تھا۔ اس کے علاوہ ہمایوں کسی صورت شیر شاہ سوری کو کسی طرح مجبور نہیں کر سکتا تھا کہ وہ کھلے میدان میں آ کر لڑے اور ہمایوں کے ساتھ اپنی طاقت آزمائے، اس لیے کہ شیر شاہ کا کوئی فوجی صدر مقام ایسا نہیں تھا جس کی تسخیر کے بعد اس کی فوجی طاقت ختم ہو جائے۔ اس کی نقل و حرکت سے ایسا ظاہر ہوتا تھا کہ وہ ناقابل عبور اور دشوار گزار پہاڑی علاقے میں اس حد تک پیچھے جانے کو تیار تھا جو کہ وسط ہند تک پھیلا ہوا تھا۔ چنار کے قبضے سے نکل جانے کے باوجود بھی شیر شاہ سوری کو کئی لحاظ سے ہمایوں پر فوقیت حاصل تھی۔ دراصل ہر صاحب علم شخص کو شیر شاہ سوری کے اعتدال پسند اور اطاعت کے رویے کی داد دینی پڑتی ہے۔ اس کی خط و کتابت سے یہ بات ظاہر ہو گئی تھی کہ اس نے ہمایوں کی سب شرائط کو تسلیم کر لیا تھا۔ ہاں، بنگال کی واپسی سے انکار کیا تھا۔ وہ اس بات کے لیے بھی رضامند تھا کہ بنگال کے سلطان کے شاہی نشان چھتر اور تخت ہمایوں کو سونپ دے۔ وہ بہار کا علاقہ بھی، جس میں روہتاس کا قلعہ بھی شامل تھا، ہمایوں کو حوالے کرنے کو تیار تھا، جیسا کہ ہمایوں نے اپنے صلح نامے میں مانگ کی تھی۔ اس کے علاوہ بنگال کے متعلق بھی اس کی شرائط معقول تھیں۔ وہ بحیثیت باج گزار ہمایوں کو سالانہ خراج تک دینے کو تیار تھا۔ مختصر یہ کہ ہمایوں کی حدود سلطنت سے بہت دور ایک گوشے میں جا کر رہنے کو بھی تیار تھا، اور وہاں بھی خود مختار نہیں بلکہ ہمایوں کا باج گزار بن کر۔ حتی الامکان ہمایوں سے کسی قسم کی لڑائی لڑنا پسند نہیں کر رہا تھا۔ ہمایوں نے بنگال کی طرف اپنی فوجیں بڑھائیں تو شیر خان اور ہمایوں کے درمیان جنگ نے ایک دوسرا ہی رخ اختیار کر لیا۔ جب تک ہمایوں کا منشا شیر شاہ سوری کی طاقت کو کچلنا تھا، وہ حق بجانب تھا، کیونکہ مغلیہ سلطنت کی حفاظت اور سلامتی کے لیے یہ اقدام ضروری تھا۔ لیکن ہمایوں کا یہ مقصد اسی وقت پورا ہو گیا تھا جب شیر شاہ سوری نے اطاعت کر لی تھی اور چپا چپا زمین جہاں تک ہمایوں اپنی سلطنت کی حد سمجھتا تھا اس کو واپس دینے کو تیار ہو گیا تھا۔ اگر شیر شاہ سوری نے بنگال میں آزاد حکومت قائم کر بھی لی ہوتی تو بھی ہمایوں کے پاس اس کے خلاف فوج کشی کرنے اور اس کو بنگال سے باہر نکالنے کے لیے ایک ہیلا اور عذر ہوتا، لیکن ہمایوں کی سب شرائط مان لینے کے باوجود ہمایوں کا اس کے خلاف فوج کشی کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمایوں ہر قیمت پر اسے نیست و نابود کرنا چاہتا تھا۔ دوسرے الفاظ میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ شیر شاہ سوری نے ہمایوں کے خلاف جو لڑائی لڑی اس کا منشا نہ تو آزاد حکومت قائم کرنا تھا، نہ اپنی سلطنت کو توسیع دینا، بلکہ وہ اپنی مکمل حفاظت اور سلامتی کے لیے لڑی، جبکہ ہمایوں کے غیر مصالحتی رویے نے اس کو ایسا کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ جو بے صبری ہمایوں نے اپنے سفیر کے کام کے نتیجے کے انتظار میں دکھلائی، اس سے عیاں ہوتا ہے کہ وہ اپنی شرطوں کو پورا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ چنار یا جونپور کو یا کوئی دوسرا علاقہ شیر شاہ سوری کو دینے پر آمادہ نہیں تھا۔ ہمایوں بنگال پر حملہ آور نہ ہوتا تو شیر شاہ اس کا فرما بردار رہتا۔ مزید یہ کہ شیر شاہ سوری تا دم حیات دہلی کا شہنشاہ نہ بننا چاہتا۔ زیادہ سے زیادہ وہ بنگال کا خود مختار حکمران ہی بن کر قناعت کر لیتا، لیکن جب ایک مرتبہ وہ ہمایوں کے خلاف میدان جنگ میں اترنے پر مجبور ہو گیا تو اس کی قابلیت خود آشکار ہو گئی۔ جبکہ ایک بار وہ یہ سمجھ گیا کہ ہم میں ہمایوں سے زیادہ صلاحیت ہے، اس نے اپنی قابلیت سے پورا فائدہ اٹھانے کا بھرپور فیصلہ کر لیا تھا۔ کوہستان بندیاچل میں بھارکھنڈ کے قلعے سے باہر شیر شاہ سوری کو جب خبر ہوئی کہ ہمایوں اپنے لشکر کے ساتھ بنگال کی تسخیر کے لیے روانہ ہو چکا ہے، تب اس نے اپنے سالاروں کا اجلاس طلب کیا۔ اس اجلاس میں شیر شاہ سوری نے فیصلہ کیا کہ وہ خود خاص خاں کے ساتھ سواروں کے چند دستوں کے ساتھ بنگال کے مرکزی شہر گوڑ کا رخ کرے گا، جبکہ باقی لشکر کوہستان وندھیاچل میں ہی کچھ دن رہ کر ہمایوں اور اس کے ذیلی لشکروں کی نقل و حرکت کا جائزہ لے گا۔ جب یہ بات پختہ ہو جائے گی کہ ہمایوں کے سارے ہی لشکر بنگال کی طرف روانہ ہو چکے ہیں تو لشکر کا باقی حصہ بھی وندھیاچل سے نکل کر قلعہ روہتاس میں جا کر محصور ہو جائے گا، تاکہ بنگال کے بعد اگر ہمایوں روہتاس کا رخ کرتا ہے تو اس کا دفاع کیا جائے۔ پیچھے رہ جانے والے لشکر کا سالار شیر شاہ سوری نے ہیبت خان نیازی کو بنایا تھا اور اسے راجکماری گنگا اور اس کی باندی اوما کا خاص خیال رکھنے کی تاکید خود شیر شاہ سوری اور خواص خان نے بھی کی تھی۔ شیر شاہ سوری نے ہیبت خان نیازی کو یہ بھی حکم دیا تھا کہ جب وہ اپنے لشکر کے ساتھ روہتاس میں داخل ہو تو راجکماری گنگا سے پوچھا جائے کہ وہ اپنے شاہی محل کے اسی حصے میں قیام کرنا چاہتی ہے جس میں وہ اپنے باپ کے ساتھ رہا کرتی تھی، یا وہ کسی اور جگہ رہائش پذیر ہونا چاہتی ہے۔ ہیبت خان نیازی کو یہ ساری ہدایت دینے کے بعد شیر شاہ سوری اور خواص خان 500 جرری سواروں کے ساتھ کوہستان وندھیاچل سے رات کی تاریکی میں کوچ کر گئے۔
ہمایوں کو بھی شیر شاہ سوری کے متعلق خبر ہو چکی تھی کہ وہ 500 سواروں کے ساتھ اپنے سالار اعلیٰ خواص خان کے ہمراہ بنگال کے مرکزی شہر گوڈ کی طرف روانہ ہوا ہے، لہٰذا اس نے اپنے لشکر کا ایک حصہ شیر شاہ سوری کے تعاقب میں لگا دیا۔ لیکن شیر شاہ سوری اپنی دانشمندی اور اپنی دور اندیشی سے ہمایوں کے اس لشکر کو چکر دیتا ہوا تعاقب کرنے والے ہمایوں کے لشکر کے عقب میں پہنچا۔ پھر وہ سہسرام کے کوہستانی سلسلے میں جا چکا تھا۔